ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بیوہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ایک مغرور اور چالاک عورت تھی۔ وہ سنگ دل اور سخت مزاج بھی تھی۔ بڑی بیٹی ایلسا چال ڈھال اور دیکھنے میں بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ لوگ اکثر ماں بیٹی میں فرق ہی نہیں کر پاتے تھے کیونکہ دونوں کے مزاج میں کوئی فرق نہ تھا۔ اور چھوٹی بیٹی شانزے اپنے باپ کی خوب خدمت کرنے والی۔ شانزے کی ماں ایک اچھی اور ایماندار عورت تھی۔ وہ اپنی ماں کا ہی عکس تھی۔ وہ اپنے شہر کی سب سے ذہین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی سوتیلی ماں ہر وقت اس پر ظلم کرتی رہتی تھی۔ وہ شانزے سے بہت نفرت کرتی تھی اور وہ صرف اپنی بیٹی ایلسا ہی سے پیار کرتی تھی۔ وہ شانزے سے سارے گھر کا کام کرواتی جیسے کوئی نوکر ہو۔ شانزے کو صبح سے شام تک ہی کام کرنا پڑتا تھا۔ رات کو وہ ہمیشہ اکیلے ہی کھانا کھاتی تھی۔ شانزے کو ایک اور بھی کام کرنا پڑتا تھا۔ اسے گھر کے لیے پیدل جا کر پانی لانا پڑتا تھا۔ وہ بہت ہی تھکا دینے والا کام تھا، لیکن وہ کبھی شکایت نہ کرتی کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ ایک دن وہ پانی کے مٹکے کو دھو رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک بوڑھی عورت آئی اور اس سے پینے کے لیے پانی مانگنے لگی۔ شانزے نے جواب دیا اور جھرنے کے سب سے صاف حصے سے پانی پینے کے لیے دیا، اور پھر اس نے بوڑھی عورت کو پانی پینے میں مدد بھی کی۔ لیکن اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک پری ہے جس سے وہ بات کر رہی ہے۔ میں نے آپ جیسی خوبصورت لڑکی کہیں نہیں دیکھی، بہت رحم دل اور نیک اور بہت ہی خوبصورت۔ میں آپ کو دعا دیتی ہوں کہ تم جب بھی بولو گی تو تمہارے منہ سے پھول یا ہیرے موتی نکلیں گے، یہ تمہارا انعام ہے۔ پری نے اپنے الفاظ دہرائے اور پھر اچانک ہوا میں غائب ہو گئی۔ شانزے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ اتنی حیران تھی کہ کئی منٹ تک حیرانی سے دیکھتی ہی رہی۔ اس نے پانی سے اپنا چہرہ دھویا کہ اسے یقین آ جائے کہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ ہاں، یہ تو سچ تھا۔ شانزے پری کے بارے میں سوچتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں غصے ہونے لگی کہ پانی دیر سے کیوں لائی ہو؟ ماں، مجھے معاف کر دو، میں پانی جتنی جلدی لا سکتی تھی لے کر تو آئی ہوں۔ شانزے جیسے ہی بولی تو اس کے منہ سے 2 گلاب، 2 نگینے اور 2 ہیرے گر گئے۔ اس کی ماں نے جب دیکھا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ میری بیٹی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہیرے ہیں جو تمہارے منہ سے نکلے ہیں۔ اس نے پہلی بار شانزے کو اپنی بیٹی کے روپ میں دیکھا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ مجھے بتاؤ میری بیٹی۔ تب شانزے نے اسے بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا جس سے اس نے پانی مانگا تھا، جس نے اسے دعا دی تھی۔ اگر جو تم کہہ رہی ہو سچ ہے تو تمہاری بہن کو بھی پانی بھرنے جانا چاہیے۔ پھر اس نے بڑی بیٹی کو بلایا اور کہا، ایلسا یہاں آؤ اور یہ دیکھو تمہاری بہن کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ کیا تم نے اس جیسا انعام حاصل کرنا ہے؟ کیا تم یہ پسند کرو گی؟ تمہیں اس جھرنے پر جانا ہی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے جب تک بوڑھی عورت تم سے پانی نہ مانگے۔ کیا ماں، اب تم مجھ سے کام کرواؤ گی؟ بگڑی ہوئی لڑکی غرور سے بولی۔ مجھے یقین ہے تمہیں اس جھرنے پر جانا چاہیے اور اس بوڑھی عورت کو پانی پلاؤ گی، اور اب جاؤ اور سب سے اچھا جگ لے کر جاؤ۔ اس کی ماں ایک لالچی عورت تھی
اور اس نے اپنی بیٹی کو امیر بننے کا راستہ دکھایا۔ ایلسا نے ایک چاندی کا جگ لیا اور جھرنے کی طرف چل پڑی۔ وہ کام کرنے سے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ بہت بگڑی ہوئی لڑکی تھی اور اسے راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ آخر کار وہ اس جگہ پہنچ گئی۔ اچانک ایک خوبصورت سی لڑکی خوبصورت لباس پہنے ہوئے جنگل کی طرف سے آئی اور اس لڑکی کے پاس پہنچی اور کہا، کیا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ یہ وہی پری تھی جو شانزے کو ملی تھی، لیکن اس بار وہ ایک خوبصورت شہزادی کے روپ میں تھی اور ایلسا تو یہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہی ہیں؟ ایلسا نے بہت بے رخی سے جواب دیا۔ سنیے میڈم، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس گھٹیا سے جھرنے پر اس لیے آئی ہوں کہ آپ جیسی شہزادی کو پانی پلا سکوں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اگر آپ پانی چاہتی ہیں تو خود ہی پی لیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے خوبصورت لباس اور خوبصورت بالوں سے مجھے متاثر کر سکتی ہیں؟ اوہ میرے خدا، تم کیسی مغرور لڑکی ہو! پری نے ایلسا کو غور سے دیکھا اور کہا، تم پھول اور ہیروں کے تو لائق بالکل ہی نہیں ہو، لیکن جب تم بولو گی تو تم سانپ اور مینڈک تمہارے منہ سے گریں گے۔ ہاں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پری نے اپنا خوفناک جادو کیا اور جنگل میں غائب ہو گئی۔ ایلسا گھر واپس چلی گئی۔ وہ الجھن کا شکار تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا سچ مچ مینڈک اور سانپ اس کے منہ سے نکلیں گے؟ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں نے اس سے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ ایلسا، کیا تم نے پری کو دیکھا؟ کیا اس نے تم پر بھی ویسا ہی جادو کیا جیسا اس نے تمہاری بہن پر کیا تھا؟ بولو نا، فوراً جواب دو۔ نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایلسا نے جیسے ہی بات کی تو 2 مینڈک اور 1 سانپ اس کے منہ سے گر گئے۔ اوہ خدایا، یہ کیا ہوا؟ یہ تمہاری اس بہن ہی کی غلطی ہے۔ میں اسے ابھی بلاتی ہوں، اس کو وہی ملے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ ماں شانزے کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑی، لیکن شانزے تو جنگل میں بھاگ گئی تھی جہاں وہ بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اچانک شانزے نے گھوڑوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو دیکھنے میں ایک شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ وہ جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہے اور وہ کیوں رو رہی ہے۔ میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے میں یہاں چھپ گئی ہوں۔ جیسے ہی شانزے بولی، اس کے منہ سے پھول اور ہیرے گرنے لگے۔ شہزادہ اس کی خوبصورت آواز اور خوبصورتی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ وہ اسے بہت اچھی لگی اور اس سے شادی کرنے کا کہا۔ شانزے کو لگا کہ وہ ایک شہزادہ ہے اور وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اس نے شہزادی بننے کی حامی بھر لی۔ وہ اسے لے کر اپنے محل میں لے گیا اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ظالم ماں اور مغرور لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ خیر، انہیں چھوڑ کر سب کے ساتھ تو بہت اچھا ہوا۔ بڑی بیٹی کے ساتھ رہنا اتنا مشکل ہو گیا کہ اس کی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ جنگل میں بھٹکنے لگی۔ وہ جہاں بھی جاتی سانپ اور مینڈک ہی پھیلاتی تھی اور وہ ظالم عورت بغیر خاندان کے گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نرم مزاج اور ایماندار ہونا مشکل تو لگتا ہے، مگر ایسی عادتوں کا پھل ہمیں ضرور ملتا ہے۔